میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان جل رہا ہے، 60% پاکستان نو گو ایریا بن چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں کل اس کی سب سے بڑی جیتی جاتی اگزامپل آپ کو مل گئی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان میں APS لیول کے بڑے حملے کیے جائیں گے، میریٹ لیول کے بڑے حملے کیے جائیں گے۔ کل وہی ہوا ہے، بلوچستان کے اندر جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے، جس کے اندر 300 سے 400 لوگ سوار تھے۔ انہوں نے پہلے مرحلے میں تو فوجیوں کو علیحدہ کیا، اس کے اندر زیادہ تر پاکستان آرمی کے نوجوان تھے، سرکاری ملازمین تھے اور بہت ساری فیملیز اور سویلینز بھی موجود تھے۔ انہوں نے ٹرین کو روکنے کے لیے پہلے پٹری کو اڑایا، پٹری کو اڑا کے ٹرین کو روکا۔ سب سے پہلے ٹرین کا جو ڈرائیور تھا، جو اس کا پائلٹ ہوتا ہے، اس کو قتل کر دیا گیا گولی مار کے۔ اس کو روزے کے دوران، وہ روزے دار تھا، اسے شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو جن کے ساتھ فیملیز تھی ان کو اتارنا شروع کیا۔ جیسے تقریباً 80-85 لوگ ہوئے فیملیز والے، انہوں نے کو کہا کہ آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، یہاں سے بھاگتے ہوئے اگلے اسٹیشن میں چلے جاؤ، ہم تم لوگوں کو کچھ نہیں کر رہے۔ 80 سے 85 لوگوں کو انہوں نے چھوڑ دیا جن کے ساتھ فیملیز تھی۔ انہوں نے آ کے بیانات بھی دینا شروع کر دیے۔ ہمارے میڈیا نے بڑا عجیب کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہماری سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا ہے، آپریشن کے بعد ان لوگوں کو چھڑایا گیا ہے۔ پوری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی کہ سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کر کے ان لوگوں کو چھڑایا، لیکن جیسے وہ لوگ پہنچے اور لوگوں نے میڈیا میں بیانات دینے شروع کیے، انہوں نے بتایا بھائی جان ہمیں تو انہوں نے خود ہی چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا تم لوگ سب فیملیز ہیں، تم لوگ جاؤ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے۔ اور ہم 4 گھنٹے سفر کر کے پیدل پہاڑوں کے اندر سے ہوتے ہوئے اس اسٹیشن تک پہنچے اور یہاں پہ ہمیں ریسکیو کیا گیا۔ ہمیں انہوں نے خود ہی چھوڑا، ہمیں کسی آپریشن کے بعد نہیں چھڑایا گیا۔ اچھا 10 سے 15 آرمی والوں کو شہید کرنے کی بھی خبریں آ رہی ہیں جو اس کے اندر سوار تھے۔ BLA والے آرمی والوں کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں، ہمارے فوجی جوانوں کو، ہمارے سرکاری نوجوانوں کو، جو ان کی فیملیز کو بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی کچھ ڈیمانڈز رکھی ہیں۔ ڈیمانڈز ان کی یہ ہیں جی ہمیں ایک پراپر جو ہے وہ ملک یا سرزمین جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے۔ اس کے بعد ہم آپ کے جو فوجی یا جو آپ نے آپ کے سرکاری ملازمین کو قید کیا ہے، ان کو ہم جنگی قیدی تصور کریں گے انٹرنیشنل رولز کے تحت، اور ہم ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان سے اچھا سلوک کریں گے، لیکن بدلے میں ہمارے جو آپ نے نوجوان پکڑے ہوئے ہیں سیاسی یا جن کو آپ نے غائب کیا ہوا ہے، صفحے ہستی سے مٹایا ہوا ہے، یا ہمارے پولیٹیکل ورکرز یا BLA سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں یا بلوچستان کے عام لوگوں کو آپ نے جو غائب کیا ہوا ہے، ان کو پروڈیوس کریں بغیر کسی شرط کے۔ ہم ان کو پھر چھوڑیں گے، ورنہ ایک ایک کر کے ہم ان کو مارنا شروع کر دیں گے۔ اب سر کل سے پورا ملک جل رہا ہے، پوری دنیا میں خبر آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے، لیکن سر بینگ اسلام آبادی ہم اسلام آباد میں نکلتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد اتنا ہی شانت ہے، اتنا ہی پرسکون ہے، یہاں پہ کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی۔ عام پبلک کی میں بات نہیں کر رہا، میں سرکار کی بات کر رہا ہوں۔ کل سے لے کے ابھی تک کوئی ایپکس کمیٹی کا اجلاس بڑا نہیں بلایا گیا جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ کوئی بہت بڑی ہر 10 منٹ بعد پریس کانفرنس نہیں آ رہی، وزارت داخلہ کی طرف سے، وزارت خارجہ کی طرف سے، وزارت دفاع کی طرف سے کوئی بڑے بڑے بیانات نہیں آ رہے۔ یہ اگر PTI نے جلسہ یا احتجاج اپنا اناؤنس کر دیا عید کے بعد، تو اب دیکھیے گا ہر آدھے گھنٹے بعد پنجاب کی گورنمنٹ کی طرف سے، ہر آدھے گھنٹے بعد وفاق کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بڑا سے بڑا وزیر، 3-3 4-4 وزیر بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، جیسے ملک پہ کوئی بیرونی حملہ ہونے لگا ہے۔ لیکن کل سے جب سے پورا ملک انڈر اٹیک ہے سر، اب دیکھیں وہ 400 لوگ تھے، جیتے جاگتے لوگ، اس میں ہمارے فوجی بھائی بھی شامل تھے۔ آپ سر اندازہ لگائیں وہ 400 مرغیاں نہیں تھیں، مرغیوں کی بھری ہوئی ٹرین نہیں تھی کہ اس ملک میں کسی کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگی۔ سر میرے خیال میں اتنا بڑا واقعہ کسی چھوٹے سے ملک میں بھی ہو جاتا تو قیامت برپا آ جاتی، لیکن بلوچستان میں یہ ہوا ہے۔ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان آرمی کے کنٹرول میں ہے، وہاں پہ وفاق کا بھی اتنا کنٹرول نہیں ہے، وہاں پہ صوبائی حکومت کا بھی اتنا کنٹرول نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل TV پہ بیٹھ کے کہا ہے کہ وہاں پہ جتنے معاملات ہیں پاک فوج دیکھ رہی ہے، اور پاک فوج بہتر جانتی ہے کہ انہوں نے کب وہاں پہ کیا کرنا ہے۔ سر ایسے ہی ہے، اب پاک فوج کو وہاں پہ ایک بڑا آپریشن کر کے ان نوجوانوں کو، ان سب کو چھڑانا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اب یہ بھی کوئی حل نہیں ہے کہ ریاست جو ہے وہ BLA کے سامنے سرنڈر کر جائے۔ بہرحال سر میرے خیال میں عمران خان صاحب کی جو اپروچ تھی اس موقع پہ کہ بلوچستان کے مسائل کا سیاسی حل نکالنا چاہیے، اوبویسلی اس کا عسکری حل نہیں ہونا چاہیے۔ ٹرین جو کڈنیپ ہوئی ہے، ہمارے نوجوان، ہمارے بھائی جو کڈنیپ ہیں، اس کا ایک عسکری سولوشن ہونا چاہیے۔ اس آپریشن کے بعد ان کو چھڑا کے بلوچستان کا ایک جو ہے پراپر پولیٹیکل سلوشن نکالا جائے، اور اس کے لیے ان کو ساتھ بٹھایا جائے۔ سر آپ دیکھ لیں، میں اس بارے میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوتا ہوں، جب آف دا کیمرہ میں کسی سے بات کر رہا ہوتا ہوں، آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ ایک سوتیلی ماں جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ سوتیلی ماں اپنی اولاد کے ساتھ سلوک کرتی ہے۔ اب باپ کا کردار ادا کرنے کا وقت آ گیا کہ باپ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے، اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھے، پوچھے کہ جی میری ماں، تمہاری سوتیلی ماں، میری بیوی نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے، میں اس کا مداوع کرنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ کیا سلوشن ہے، اور میں تمہارے پچھلے جو گناہ ہوئے ان کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کی مرضی کے مطابق اس کے جو سوچ اس ٹائم چل رہی ہے، سلوشن نکال دیا جائے، کچھ اپنی منا لی جائے تو ہی ہے اولاد گھر رہے، ورنہ اولاد تو سامان پیک کر کے
बैठी हुई है घर छोड़ के जाने के लिए, कितना अरसा ज़बरदस्ती बंद करके आप उसे अपने साथ बिठा लेंगे। सर सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट दिन ब दिन होती जा रही है। अब खुदा न खास्ता KPK वाली साइड पे जो तालिबान आके बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, हम तो बीच में फंस के रह जाएंगे। अब हमारे हुकूमती नुमाइंदे इसहाक डार साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, इख्तियार वली साहब, डिफरेंट जो लोग हैं, आप उनके कल से बयानात सुन लें सर, आपके कानों से धुआं निकल जाएगा। वो BLA को पता नहीं कुछ कह रहे हैं या नहीं कह रहे, उनकी कुछ स्ट्रेटजी इसको लेके है या नहीं है, लोगों को कैसे छुड़ाना है, मुल्क में अमन कैसे बहाल करना है, मुल्क का इमेज कैसे बेहतर करना है, बाहर से इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आनी है। वो कल से ये कह रहे हैं जी देखा है कि PTI कैसे फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात दे रही है। भाईजान खौफ़े खुदा खाएं, आप इस वक्त मुल्क जल रहा है, आप बांसुरी बजा रहे हैं पास खड़े होके, सर खौफ़े खुदा खाएं। मीडिया कल से रिपोर्ट करना चाह रहा था, मैं मोहम्मद मालिक साहब का गुस्सा देख रहा था, हालांकि वो बड़ी हल्की आंच पे हुकूमती मौक़िफ़ के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ के साथ बेचारे हल्की आंच पे चल रहे हैं, मजबूर होंगे। लेकिन ये वही आदमी है जब इमरान खान का गिरबान पकड़ने को तैयार थे कि जी मैं किसका गिरबान पकड़ूँ, आज हल्की आंच पे लगे हुए हैं, कभी माफ़िया मांगते हैं, कभी कुछ। कल मैं देख रहा था राणा सनाउल्लाह साहब के साथ वो अग्रेसिव होने की हल्की फुल्की कोशिश कर रहे थे, उनके चेहरे पर वज़ारी मुझे नज़र आ रही थी, लेकिन वो इतने बेबस थे और राणा सनाउल्लाह साहब इतने मुतमईन थे कि वो लाल पीले होकर रह गए, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। मीडिया भी खुल के सही तरह रिपोर्ट नहीं कर पा रहा जिस तरह रिपोर्ट करना चाहिए ऐसे वाक़े पे, ताकि दुनिया को खुल के पता चल सके कि बेसिकली हो क्या रहा है। लेकिन सर हुकूमत को मैंने कोई इतना सीरियस नहीं देखा, उन्होंने फ़ौज पर डाल दिया है, फ़ौज जाने वो जाने। अब ओबियसली फ़ौज को अपना किरदार सर अदा करना चाहिए, एक दफ़ा तो इनको छुड़ा के पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ हर सूरत जाना चाहिए। BLA की डिमांड्स भी सर देखें ना बड़ी अजीब है। वो सीधा सीधा कहता है कि हम बलूचिस्तान को एक आज़ाद ममलिकत देखना चाहते हैं, एक आज़ाद रियासत देखना चाहते हैं, हमने आपके साथ नहीं रहना, हमारे लोगों को छोड़ा जाए, हमें आज़ादी दी जाए और हमें एक पूरी जो है फ़ौज कंसीडर किया जाए, और तुम लोगों को हम जो है वो खारजी कंसीडर करते हैं कि दूसरे मुल्क ने आके हमारे मुल्क पे कब्ज़ा किया हुआ है। आजकल वहाँ पे हालात ये चल रहे हैं। आपको मैं आसान अल्फाज में समझाने के लिए ये बात बता रहा हूँ कि BLA के लोगों की ये सोच है, और BLA वाले इतने बुरी तरीके से पेनिट्रेट कर चुके हैं कि बलूचिस्तान की हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में उनके सपोर्टर्स मौजूद हैं। वो आम गली में भी निकल जाएं तो लोग उनको सर सल्यूट करते हैं, घर में खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, लोग उनसे प्यार करने लग गए हैं। उसके लिए उन्होंने बड़ी स्ट्रेटजी खेली है। सड़कों पे वो नाके लगाते हैं, जो नो गो एरियाज़ उन्होंने बनाए हुए हैं, वहाँ पे जब लोग आते हैं तो उनकी गाड़ियाँ चेक करने की बजाय उनको पानी पिलाते हैं, उनको सल्यूट करते हैं, उनको इज़्ज़त से भेजते हैं। वही जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने या हमारी जो फ़ौज है उन्होंने नाके लगाए होते हैं, ओबियसली वो BLA के चक्कर में उनकी तलाशियाँ लेते हैं, उसमें उनकी बेहुरमती भी हो जाती है और लोग गायब भी हो जाते हैं, इसलिए वो आर्मी से नफरत करने लग जाते हैं और BLA वालों से प्यार करने लग जाते हैं। सर ये वही टैक्टिक्स हैं जो पूरी दुनिया में खेले जाते हैं, इस तरह की तंजीमों की तरफ से खेले जाते हैं। लेकिन हमें अपने मुल्क को बचाना है, मुल्क को इंटैक्ट रखना है, एक यूनिट रखना है, तो हम सबको एक साथ होकर सर लड़ना पड़ेगा। लेकिन एक साथ लड़ने के लिए कौम की जो स्ट्रेटजी है वही इस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वही हुकूमती स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जब तीनों एक पेज पे होंगे तो तब सर मुल्क इंटैक्ट रहेगा, वरना मुल्क सर जल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सकता है अपनी स्ट्रेटजी बदलें, मुल्क को बचा लें।